ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ ہاں ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی۔ اپنے تو اپنے ابو سفیان جیسا پلید، یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب یہ بھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو پھر تو رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن جب دشمنی تھی میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، حکایت کر رہا ہوں کہ جب نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشہور بریلوی مفتی حنیف قریشی نے حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اپنی ایک تقریر میں پلید کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات ہے اور بعد میں تو وہ رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے تھے، اور میں یہ بات حکایتاً کہہ رہا ہوں۔ ہم انشاءاللہ اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بندے کو اللہ اسلام کی توفیق دیں، بہت ہی اچھی بات ہے۔ اس کے کسی بھی پرانے گناہ کا تذکرہ کرنا، جرم کا تذکرہ کرنا اس انداز سے کہ جس سے اس کو تکلیف ہو سن کر، یہ بالکل غلط ہے۔ اور اگر وہ ہو صحابی، یقیناً پہلے وہ دوسرے مذہب پر تھے، بعد میں اسلام قبول کیا تو صحابی بن گئے، ان کی عظمت تو ان کے بعد آنے والے تمام انسانوں سے زیادہ ہے۔ اور اللہ جل شانہ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ جن لوگوں نے مال خرچ کیا، قتال کیا، فتح مکہ سے پہلے یا فتح مکہ کے بعد، ان سب کے لیے اللہ نے حسنہ یعنی جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ کسی کا صحابی بن جانا، مسلمان ہو جانا، جنت کا مستحق بن جانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنا، یہ بہت بڑی سعادت کی چیزیں ہیں۔ چونکہ صحابہ کرام اسلام سے پہلے ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے معاملات ہوئے تھے، ہمیں کبھی کبھی ان کو بھی بیان کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ حضرت مثال کے طور پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کسی کے بارے میں یہ کہنا جیسے حنیف قریشی نے کیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق کہ ابو سفیان جیسا پلید، یہ کتنا گھٹیا اور غلیظ لفظ ہے جو ان کے لیے استعمال کیا۔ اس سے بہت سارے ہلکے الفاظ موجود ہیں جن سے معنی بھی پورا ہو سکتا ہے، بات بھی سمجھ آ سکتی ہے، اور کسی طرح کا توہین کا پہلو نہیں نکلتا، تو ہمیں ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ اصل میں حنیف قریشی کو بنو امیہ سے خاص چڑ ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ حرکتیں کرتا ہے۔ پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کیسی کیسی باتیں کر چکا ہے، اہل سنت سے ہٹ کر یہ اہل بیت کے بارے میں کیسی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے، اور موضوع اور جھوٹی روایتیں بنا بنا کے رافضیوں کو، تفصیلیوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اس کے بیانات کسی سے مخفی نہیں ہیں۔ اس نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ بات کہہ دی، جب احساس ہوا تو فوراً کہہ دیا کہ میں تو حکایتاً کہہ رہا ہوں۔ اچھا اب ذرا سنو بات، اگر ہم حکایتاً کہیں، مثال کے طور پر حنیف قریشی نے یہ بات کہی جو گندا نطفہ تھا، تو پوچھو یا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، تو تم پہلے گندے پانی کے نطفے نہیں تھے؟ وہ حنیف قریشی جو گندی جگہ رہتا تھا، وہ حنیف قریشی جو گندا خون تھا، وہ حنیف قریشی جو ناپاک تھا۔ اب ہم حکایتاً اتنی باتیں کہہ سکتے ہیں، اور یہ باتیں ہے بھی حقیقتاً، تو تمہیں تو تکلیف نہیں ہوگی، تکلیف تو تمہیں ہوگی یقیناً۔ تم حکایتاً بھی اپنے بارے میں ایسی حقیقی باتیں برداشت نہیں کرتے، تو اس طرح کی باتیں تم صحابہ کرام کے بارے میں کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تمہیں پتہ کتنے عظیم انسان تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اپنی بیٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا، یہ چھوٹی بات ہے؟ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھو، صحیح بخاری کی شروع میں کتاب الوحی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، تفصیلی حدیث، ابو سفیان اور ہرقل کا مکالمہ، وہ پڑھنے والا ہے۔ ابو سفیان نے کیسا نقشہ کھینچا،
حالانکہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ اس روایت کو صحیح بخاری کی جان کہا جاتا ہے۔ وہ غیر مسلم ہو کر بھی، یعنی اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس وقت بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچی باتیں کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد تھوڑے سے وقت میں کتنی ان کی قربانیاں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر اعتماد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا اعزاز دیا کہ جو بندہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امن ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو جو ہمارے لیے قابل احترام ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اسلام سے پہلے جو کچھ بھی ہوا وہ کس کی نافرمانیاں تھی؟ وہ میری تیری نہیں تھی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے سارے گناہوں کو، خطاؤں کو، جرموں کو مٹا دیتا ہے۔ جب اللہ نے مٹا دیا، رسول نے بتا دیا، تو میں اور تو گفتگو کرنے والے کون ہیں اپنے نمبر چمکانے کے لیے؟ اصل میں اس کے اندر ایک گندا کیڑا ہے جو رافضیت کی طرف سے اس کے اندر آیا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ اس کو چاہیے کہ اعلانیہ اپنے ان غلیظ الفاظ سے رجوع کرے۔